اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ کہ جس کو میں نے نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے تم اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ ارشاد فرمایا وآمنو، ایمان لاؤ۔ آمنو جمع کا صیغہ ہے، اور آمنو جمع مذکر حاضر فعل امر کا صیغہ ہے، حکم ہے۔ وآمنو، ایمان لاؤ، بما اس پر، انزلتو جس کو میں نے نازل کیا، مصدقا لما تصدیق کرنے والا اس کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور تم نہ بنو اول کافر بہ سب سے پہلے اس کے منکر، ولا تشترو اور نہ بیچو یعنی تبدیل نہ کرو بآیاتی میری آیات کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت پر، یعنی دنیاوی لالچ میں آ کر کتب سماوی میں تحریف نہ کرو۔ یہودیوں نے یہی کام کیا تورات کے ساتھ۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ ہی سے ڈرو۔ ثمنا قلیلا میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی آخرت کے مقابلے میں ہیچ ہے، اور اس کا شان نزول علماء یہود کے بارے میں ہے جو تورات میں حسب خواہش تحریفیں کرتے تھے، جو ان کی طبیعت میں آتا اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھوڑی سی قیمت لے کر۔ تو اس آیت کے حکم میں جتنے بھی یہودی لوگ ہیں اس کو اللہ رب ذوالجلال نے خطاب فرمایا ہے۔ تو اس آیت کا اپنے سے پہلی آیت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں بنی اسرائیل کو انعامات الہی یاد دلا کر انہیں شکر گزار اور وفادار رہنے کا حکم تھا۔ اب یہاں اس آیت میں قرآن مقدس پر بنی اسرائیل کو ایمان لانے کا حکم ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ایمان لاؤ اس پر جس کو میں نے نازل کیا، یعنی اللہ فرما رہا ہے جس کو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لے کے آؤ، یقین رکھو اس پر۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، لہٰذا بنی اسرائیل کو چاہیے کہ وہ اس پر ایمان لے کے آئیں۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو قرآن پاک پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور اللہ رب ذوالجلال کے احکامات میں تغیر اور تبدل کرنے پر اللہ رب ذوالجلال نے ان کو تحدید فرمائی ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والے کو، پیروی کرنے والے کے عمل کے ثواب یا عذاب بھی ملے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہے، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت میں دنیا کے حقیر اور ذلیل مال کے بدلے اللہ کی آیات بیچنے سے منع فرمایا، اور یہاں ان آیات سے تورات اور انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف اور علامات کا بیان ہے۔ قرآن پاک کی آیات ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ تورات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ تو اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے تھوڑے مال کے بدلے اللہ کی
آیتیں بیچتے ہیں وہ لوگ، تو ارشاد فرمایا ایسا مت کرو، یہ دنیا و آخرت میں تمہارے لیے ذلت کا سبب اور ذلت کا باعث ہے۔ تو اس آیت میں اور اس سے بعد والی جو آیت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہودی علماء اپنے باطل مفاسات، نفسانی خواہشات اور جاہلانہ توہمات کی بنا پر اپنی کتابوں میں موجود ان آیات کو چھپاتے تھے جن میں نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے حضور نبی پاک علیہ السلام کی زلف عنبری کا ذکر تھا کہ وہ کتنی حسین ہیں، تو انہوں نے کلام کو بدل دیا کہ حضور کی زلف مبارک وہ بالکل سیدھی سیدھی تھی، اور اسی طرح سے چہرہ انہوں نے اسی طرح اس میں بھی تحریف کی اور بدل کر کلام کو دیگر آیات میں بھی، جیسے کہ وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ یہود کے بہت بڑے عالم تھے تورات کے، تو آپ رسول پاک علیہ السلام کا جب آپ نے چہرہ دیکھا تو وہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اتنا حسین اور اتنا خوبصورت اور پیارا چہرہ یہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو وہ کوئی یہودی آیا حضور کی بارگاہ میں، تو اس نے جب آیت رجم آئی تو اس نے اوپر ہاتھ رکھ دیا، آیت رجم پر اس نے ہاتھ رکھا، تو حضرت عبداللہ بن سلام تو چونکہ تورات کے عالم تھے، تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیت رجم میں چونکہ یہودی جو زانی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے، رجم کیا جائے، پتھروں سے مار کے ان کو ہلاک کر دیا جائے، یہ شادی شدہ زانی اور مرد اور عورت کی سزا ہے، یہ آج بھی موجود ہے۔ تو اسی طرح سے یہ منسوخ نہیں ہے، تو اس پر اس نے ہاتھ رکھ دیا کیونکہ وہ اس کا انکار کرتے تھے، یعنی ہے تو اللہ کا حکم ہی تھا لیکن وہ لوگ اس قسم کے کام کرتے تھے۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ اس نے اس آیت کے اوپر جو ہاتھ رکھا ہے یہ آیت رجم کے اوپر اس کو چھپانے کے لیے، اللہ کے حکم کو چھپانے کے لیے یہ کام، تو وہ یہ کام کرتے تھے، یہودیوں کا کام تھا، تو اسی لیے انہوں نے اللہ رب ذوالجلال نے ان کی اتنی مذمت فرمائی ہے۔ تو اگر کوئی کبھی کوئی آیت بیان بھی کی تو اس کے ساتھ باطل باتیں ملا کر بیان کرتے تھے، حالانکہ علماء کا منصب تو حق بات کا اعلان کرنا ہے، حق اور باطل کو جدا کرنا، مالی اور ذاتی مفادات کو دین پر قربان کرنا اور دین کا محافظ بننا ہے، جیسے کہ علماء امت محمدیہ، علماء حق الحمدللہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ جو ایسا کرتا ہے غلط کام کرتا ہے وہ تو اس کا اپنا فعل ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی چوری کرے کوئی مسلمان تو وہ کہہ دیا جائے یہ سارے مسلمان ایسے ہیں، یہ تو درست نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک اپنا فعل ہے۔ اگر کوئی مولانا یا کوئی مولوی کہلانے والا کوئی ایسا کام کرے تو اس کا وہ ڈنڈ سارے علماء پہ تھوڑی پڑے گا، یہ تو اس کا اپنا کام ہے۔ یہ ایسے ہی بیوقوفی ہے کہ جیسے کوئی کافر ملحد بے دین آدمی کسی مسلمان کے چوری کرنے، قتل کرنے، دغا، جھوٹ اور دھوکہ دہی کرنے پر، یا جو ہے وہ سود خوری یا کسی بھی غلط کام کرنے پر جس کو غلط شریعت نے فرمایا ہے، تو اس کام کرنے پر جب اس کو کہا جائے کہ دیکھو یار یہ سارے مسلمان ایسے ہیں، تو یہ نری بیوقوفی ہے۔ ایسے ہی کسی ایک بندے کے فعل کو پوری جماعت کے اوپر ڈال دینا، یہ بھی نری بیوقوفی ہے، جیسا کہ اکثر ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، جہالت کی وجہ سے یا صرف اپنی آپ کی بھڑاس نکالنے کی وجہ سے، اور اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، اپنا ہی نقصان ہوتا ہے کہ آدمی کا اپنا خون ہی جلتا ہے، دوسرے کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو یہودیوں کے بیان کردہ طرز عمل اور علماء کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی حاجت ہے جن کا حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کرنے کے معاملے میں سلسلہ کہیں اور جا کر ملتا ہے۔ مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے، بعض مسجدوں میں یا اللہ مدد اور نعرہ خلافت حق 4 یار، تو ہمارے ایک صاحب نے پوچھا کہ یہاں پہ رسول پاک علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لکھا؟ تو اوہو بھول گیا۔ فرمایا بھول گیا نہیں، یہ تمہارے اندر جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ سامنے آیا۔ تمہیں حق 4 یار کے جن کو رسول پاک علیہ السلام کی وجہ سے اتنی عزت ملی ہے، تمہیں حضور یاد نہیں رہے؟ لکھو نام، لکھے ہوتے ہمارے تو محراب منبر میں لکھے ہوئے سارے۔ الحمدللہ ہماری ہر اس چیز سے عقیدت ہے جس کی نسبت رسول پاک علیہ السلام سے، اور ہم سے زیادہ کون جانتا ہے اور کس نے اس کو ثابت کیا ہے اور کس نے اس کو سمجھا ہے، الحمدللہ اہل سنت نے۔ تو ان لوگوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کو چڑ کیوں ہوتی ہے کہ جس کو شریعت نے جس چیز کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ اپنی طرف سے نہیں، شریعت نے جس چیز کو بیان فرمایا ہے اس چیز کو اس کا انکار کیوں کیا جاتا؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔
اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ ارشاد فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے ولا تلبسوا، اور مت ملاؤ، یہ لبس سے ماخوذ ہے جس کے معنی ملاوٹ کے ہیں۔ ولا تلبسوا، اور مت ملاؤ، الحق کا، حق کو یعنی احکامات الہی کو، بالباطل، جھوٹ کے ساتھ، یعنی خود ساختہ ان من گھڑت باتوں کو تورات کے احکامات کے ساتھ مت ملاؤ۔ جو اللہ کا حکم ہے بس اسی کو دیکھو، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتوں کو اللہ کے کلام میں داخل کر کے اللہ کے کلام میں تحریف اور تبدیلی نہ کرو۔ اللہ کے احکامات میں اس قسم کے کام کرنا یہ نری ذلت کا باعث ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تم تلبیس اور کتمان حق کے مرتکب ہو رہے ہو، یعنی کتمان حق کو چھپا رہے ہو، اور اس کے ساتھ باطل کو ملانا ایک بہت ہی بری بات ہے۔ تو اللہ سے ڈر کر ایسے برے کاموں سے باز آؤ اے یہودیوں۔ مطلب یہ ہے کہ احکامات الہی میں کسی قسم کا رد و بدل نہ کرو اور نہ اس کو چھپاؤ، کیونکہ تم خود جانتے ہو کہ یہ ایک بہت بری بات ہے، جانتے ہوئے بھی تم ایسا غلط کام کر رہے ہو۔ تو دونوں آیتوں میں ربط یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں بنی اسرائیل کو قرآن پاک پر ایمان لانے اور تورات میں تغیر اور تبدل نہ کرنے کا حکم تھا۔ اب یہاں اس آیت میں بنی اسرائیل کو احکامات الہی کو چھپانے اور ان میں تحریف کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس آیت کا مقصد کتمان حق کرنے اور احکامات الہی میں جھوٹ ملانے پر توبیخ ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا مت کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو۔ جیسا کہ اکثر طور پہ ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ اقامت الصلاۃ کا کیا مطلب ہے، تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ شرائط اور اس کے ارکان، شرائط وغیرہ، فرائض جتنے بھی ہیں واجبات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اس میں جملہ عبادات بدنی شامل ہیں، اور اس طرح سے اس کو اقامت صلاح کہتے ہیں۔ اور فرمائے کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، زیادہ پاک ہونے یا پاک ہونے کے، کیونکہ اللہ کے نام پر مال دینے میں برکت اور پاکی ہوتی ہے، یا زکوٰۃ دینے سے گناہ گاروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ناپاک دل پاک اور منور ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، اس کا معنی ہے جھکنے کے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا اس سے ذکر جز مراد کل ہے۔ کیا مطلب؟ رکوع کا، چونکہ رکوع ایک رکن ہے نماز کا، تو صرف جز کا ذکر فرما کر مراد کل ہے اس سے۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں۔ تو اب انگلی تو پوری آدمی نہیں دیتا، لیکن اس سے کل بول کر جز بعض اوقات مراد لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات جیسے یہاں پر ہے جز بول کر کل مراد لیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ورکعوا، نماز پڑھا کرو، ٹھیک ہے جی، کیونکہ پوری انگلی تو آدمی کان میں داخل نہیں کرتا، لیکن وہ کل بول کر، پوری انگلی بول کر، جز اس کا جو ہے وہ صرف یہ انگلی کا یہ اگلا بند صرف اوپر والا یہ مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہ کل بول کر جز، یہ علم بلاغت کی اصطلاحات ہیں، اور قرآن فصاحت اور بلاغت سے، اس عظیم الشان علم سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس یہاں پر جز بول کر کل مراد لیا جا رہا ہے۔ تو ارشاد فرمائے کہ رکوع کی تخصیص یہاں پر اس لیے فرمائی، اقیم الصلاۃ جب کہہ دیا تو پھر رکوع کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ تو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ رکوع کی تخصیص اس لیے کی کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کی تخصیص اس لیے فرمائی ہے کیونکہ یہودیوں کی نماز بغیر رکوع کی تھی، ٹھیک ہے جی، تو اسی لیے رکوع کی تخصیص فرمائی۔
فرمایا کہ مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو نماز میں رکوع کیا کرتے ہیں۔ آیت کے سارے احکام و آمنوا بما انزلت کے ماتحت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد ان احکام پر عمل کرو۔ اس سے باجماعت پڑھنے کے وجوب یا اس کے سنت مؤکدہ ہونے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اور بعض نے فرمایا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ باقی اس کا آپ حکم دیکھ لیں کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جماعت کی اہمیت دیکھیں قرآن نے اس کو کیسے بیان فرمایا۔ جو لوگ بس ہم نے گھر میں پڑھ لی نماز، تو گھر میں تو خواتین نماز پڑھتی ہیں، مردوں کے لیے تو مسجد ہے، ہاں بغیر شرعی عذر کے، وہ تو پھر آپ مسجد میں آئیں گی۔ وہ شرعی عذر، آزار کہ جن کو شریعت نے عذر کہا، اپنی طرف سے نہیں بنایا ہوا کہ نہیں جی میں بس عذر ہے۔ کیا عذر ہے جی؟ بس یہ ہلکا ہلکا جو ہے نا جی، بس یہ دانت میں درد ہو رہا، سر میں درد ہو رہا، تو یہ تو کوئی عذر نہیں ہے ایسا کہ جو جماعت سے آدمی کو روک دے۔ اور یہی ایسا آدمی جس کے سر میں بھی درد ہو، بخار بھی ہو، وہ پورا پورا دن بھی گھومتا ہے، لیکن جماعت کے لیے وہ بیچارہ اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہے، تو معذور شرعی، معذور سے مراد یہ نہیں کہ جس کے ہاتھ پاؤں لنگڑا لولا ہو، معذور شرعی کا اور معنی ہے جس کو اکثر طور پہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں کہ عذر اعذار شرعیہ، جس کو شریعت نے عذر قرار دیا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز معاف ہوتی ہے آدمی کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ اگر صحیح طرح سے استبراء نہ ہو، آدمی پاکی حاصل نہ کر سکے، تو وہ نماز اس کا نہ وضو درست ہے اور نہ نماز۔ اگر وہ بغیر استبراء کو، ہم نے پہلے بھی بیان کیا استنجے کے باب میں، پھر بیان کریں گے کہ صحیح طرح سے یعنی استبراء ہے کہ حتی یطمئن قلبہ، کہ حیت قلب ہو، کہ آدمی کا دل مطمئن ہو جائے۔ فتاوی شامی ہماری تمام فقہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اب جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ میں نے میرے صحیح طرح سے پاکی حاصل کر لی ہے، اس کے بعد وضو درست ہوگا، ورنہ نہ وضو درست ہے نہ نماز۔ الحمدللہ کیونکہ جب علم ایسی چیز ہے کہ یہ مسائل پتہ ہو اور آدمی نے اس کو پڑھا ہو تو اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ نماز میں یہ اتنی احتیاط ہے کیونکہ اسلام کا ایمان کے بعد سب سے بڑا رکن ہے، رکن اعظم ہے نماز، اور پھر نماز پڑھانا، اس پر میں پھر یہ بات کہوں گا، چاہے یہاں ہو، کیونکہ ہماری یہ درس ہمارا بڑا دور تک بھی جاتا ہے، تو اگر کوئی امام صاحب کسی نماز میں 1 2 3 4 منٹ لیٹ ہو جائیں تو شعور اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انتظار کرنے والے نمازی وہ شکر ادا کرے خدا کا کہ امام ہمیں کوئی بعمل ملا، یا کہ خدا کا خوف ہے اس کے اندر، کہ تقوی ہے کہ ایسا امام کہ جو ہر نماز میں تو ٹائم پہ پہنچ جاتا ہے، آج کسی نماز میں تھوڑا سا لیٹ ہونے کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ ذہن سوچ کشادہ ہونی چاہیے نا، چھلانگے مارنے کی کیا ضرورت ہے مسجد کے اندر، شور کرنے کی کہ جو 2 4 وہ پاؤ تھوڑا سا ثواب ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے شور کے ساتھ۔ تو اس پر شکر کرنا چاہیے کہ متقی امام ہو، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، کہ صحیح، کیونکہ امامت بھی اسی امام کی درست ہے کہ جو صحیح العقیدہ بھی ہو اور صحیح الطہارت بھی ہو۔ جس بیچارے کو طہارت کا ہی نہیں پتہ تو اس کی اپنی نماز کیا درست ہوگی کہ باقیوں کی اس کے پیچھے درست ہو۔ یہ بڑی نازک چیزیں ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی بس چلتا ہے چلاؤ، یہ چلتا ملتا نہیں، یہ تمہارے قانون میں چلتا ہوگا، رب کا قانون کیا ہے وہ ذرا پڑھو تو ہوش تمہارے ٹھکانے آ جائے کہ شریعت کے مسئلے کیا ہے کہ تم نے پوری زندگی ویسے ہی گزار دی بیچارے نے۔ تو یہ اس چیز پر بڑا خیال کرنا چاہیے۔ مسجدوں میں ویسے بھی شور کرنا یہ اچھے لوگوں کی نشانی نہیں ہے، اور اسی طرح سے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال آیت کا مقصد عبادات بدنی اور مالی کرنے کی تعلیم ہے، کہ جو بدنی عبادت ہے نماز، مالی عبادت ہے زکوٰۃ، وہ جس پر فرض ہے صاحب نصاب پر، وہ ہم نے والذین ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک والذین یؤمنون بالغیب، اور پھر ساتھ میں اس کے ينفقون مما رزقناہم، اس میں ہم نے زکوٰۃ کے مسائل کو ہم نے بیان کیا۔ تو یہ مالی عبادت ہے، تو اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو صحیح معنوں میں مالی اور بدنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کو اللہ رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے وہ اس چیز کا بڑا خیال کرتے ہیں، اور سیکھنا چاہیے علم، اسی لیے صحیح طرح سے اللہ کے احکامات پر عمل ہو سکتا ہے، ورنہ آدمی بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، بلکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ
یہ چیزیں بھی فرض ہیں اور یہ بھی شریعت کے احکامات اور مسائل ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو کتمان حق پر سرزنش تھی، اس آیت میں بنی اسرائیل کو بدنی اور مالی عبادت کرنے کا حکم ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھولے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، ارشاد فرمایا کیا تم حکم دیتے ہو، یہ استفہام ہے، کیا تأمرون تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو تم انفسکم اپنی جانوں کو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم کتاب یعنی تورات پڑھتے ہو، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس آیت کا شان نزول علماء یہود کے بارے میں ہے جو بہت سخت دل واقع ہوئے تھے، اللامان والحفیظ استغفر اللہ۔ مدینے کے لوگ جب ان سے نبی پاک علیہ السلام کے نبوت شریف کے بارے میں پوچھتے تو یہ انہیں جواب میں کہتے کہ ہماری کتاب کی پیشن گوئیوں کے مطابق ان میں نبوت کی تمام علامات پائی جاتی ہیں، مگر خود دین حق کو قبول کرنے سے انکاری تھے۔ قبول کرتے تھے کہ سب کچھ موجود ہے، حضور کی شان ہے، ذوالقبلتین ہے، دو قبلوں کی طرف آپ نماز پڑھیں گے، پہلے بیت المقدس کی طرف اور پھر حکم ہوگا کہ مسجد حرام شریف کی طرف، کعبۃ اللہ شریف کی طرف بیت اللہ کو قبلہ بنائیں۔ تو لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود دل اتنا سخت تھا کہ خود انکار کرتے تھے۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے حضور کا واسطہ وسیلہ جنگوں میں دیتے تھے اور اس سے جنگیں جیتتے تھے، لیکن جب حضور نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو بغض میں اتنے اندھے ہو گئے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی پھر بھی انکار کر دیا، پھر بھی نہیں مانے، اور آج تک ان کا یہی حال ہے۔ یہ پوری دنیا میں جو تماشا کھڑا ہے اس کے پیچھے دشمنی صرف اور بغض یہی کچھ ہے۔ تو انہوں نے ہمیشہ انبیاء کی مخالفت ہی کی ہے، صرف تھوڑے ہی لوگ ان میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہرحال اوپر کی آیت میں بنی اسرائیل کو مالی جانی عبادت کی تلقین تھی، اب اس آیت میں انہیں اللہ رب ذوالجلال سے غفلت برتنے پر توبیخ کی جا رہی ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے اور جگایا جا رہا ہے کہ بیدار ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ علماء بنی اسرائیل اوروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے مگر خود دین حق پر عمل پیرا نہیں تھے۔ فرمایا تأمرون الناس بال، لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، اپنی جانوں کو تم بھول جاتے ہو حالانکہ تم تو کتاب بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو اس پر مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے کی ترغیب ہے اور علماء کو علم پر عمل نہ کرنے پر توبیخ ہے کہ جو عالم ہو عالم لیکن عمل نہ کرے اپنے اس علم کے اوپر، تو ان کو بھی توبیخ فرمائی جا رہی ہے کہ واعظ کو بھی چاہیے کہ خود بھی نیک عمل کرے تاکہ دوسروں پر اس کے واعظ کا اچھا اثر پڑے، کیونکہ جب خود آدمی باعمل ہوتا ہے تو پھر اس کی بات میں اثر ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے اس بات کو وہ قبول کرنے میں وہ اچھا بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال کے وہ خود احکامات پر جب عمل کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کی بات میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا عمل اچھا کرنے، درست رکھنے اور صحیح معنوں میں دوسروں تک دین پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب ذوالجلال ہمیں ریاکاری سے، اعمال کے ضائع ہونے سے محفوظ فرمائے اور حق مسلک عقیدہ اہل سنت پہ قائم دائم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔